بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے کامیاب گھریلو ٹوٹکے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ آزمائے ہوں۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیے اور اسے پھر زخم پر لگائیں۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل متعدد مقدار میں استعمال کریں۔ پیٹ کے جملہ امراض روکنے کے لیے اسب گول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ دست اور قہر روکنے کے لیے سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیجیے۔ پاؤں نرم و ملائم کرنے کے لیے سونے سے 10 منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیے۔ اس پانی میں چند قطرے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ خشک کر کے پیٹرولیم جیل یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک چمچ آملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ لیں۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابالیں۔ اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ ذیابیطس دور کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پیسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کیجیے۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے جی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گہوار کا گودا صبح و شام منہ پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجیے۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح و شام گہوار کے گودے سے تلوں کی مالش کریں، جسے ہم ایلو ویرا بھی کہتے ہیں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونف اور خشک دھنیا ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس امیزے میں 1.5 چھٹانک شکر ملائیں۔ صبح و شام ایک چمچ لیں۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچنے کے لیے 1 تولہ کچا سہاگا، 1 تولہ پھٹکڑی، 1 تولہ گندک لے کر پیس لیں۔ اس میں پیٹرولیم جل ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں۔ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے پیسی کلونجی آدھا چمچ پانی میں ابال کر صبح نہار منہ اور رات کو لیں۔ 1 گلاس پانی میں کلونجی تیل کی 4-5 قطرے اور 1 لیموں کا رس ڈال کر صبح و شام متواتر 1 ماہ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے 30 گرام پیاز پودینہ کے چند پتے اور 7 عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیے۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکوں میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیے، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیس کر پانی میں ملا کر گاڑھا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا لوکی کدوکش کر کے اپنے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیل لگائیں۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال لیں۔ پٹھوں کی سوزش اور جوڑ درد کے لیے ہنڈیا میں روزانہ 2 چائے کے چمچے کتری ہوئے ادرک یا 1 چائے کا چمچ خشک ادرک کا سفوف ڈال کر کھانے سے 60% افاقہ ہوتا ہے۔ دانت میں درد سے عارضی سکون پانے کے لیے درد والے دانت پر 1 لونگ رکھ کر آہستہ آہستہ چبائیے۔ 2 گھنٹے تک آرام رہے گا۔ کھانے میں لہسن کا استعمال ہائی بلڈ پریشر سے بچاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہو تو کچے لہسن کی 1 پھاک کھائیے، بلڈ پریشر میں کمی آ جائے گی۔ 40 سال سے اوپر والی عمر کی خواتین اور حضرات
روزانہ ایک کھانے والا چمچ آدھا صبح اور آدھا شام استعمال کریں۔ قطعی یہ بے ضرر نہیں ہے، سارا دن چست رہیں گے، بجائے ثابت کھانے کے باریک باریک کاٹ کر استعمال کریں۔ اگر ٹانگ کی ناڑ چڑھ جاتی ہو تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو روزانہ 250 ملی لیٹر یعنی کہ چوتھائی لیٹر ٹماٹروں کا رس پیجیے۔ لہسن زیادہ دیر محفوظ رکھنا۔ لہسن کو اگر لمبے عرصے تک محفوظ اور تر و تازہ رکھنا ہو تو سارے لہسن کو چھیلیے اور درمیانی سائز کے شیشے جار کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد جار میں اتنا زیتون کا تیل ڈالیے کہ تمام لہسن کے جوئے مکمل طور پر اس سے ڈھک جائیں۔ پھر اس جار کو اچھی طرح بند کر کے فریج کے اندر رکھ دیں۔ دانت مسوڑے مضبوط۔ شہد کو سرکہ میں گھولیں اور اس کی گولیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹماٹر لیموں محفوظ کریں۔ ٹماٹر کو گرائنڈ کر کے فریزر میں برف جمانے والے کیوب ٹرے میں جما لیں، پھر اس کو کیوب کی شکل میں استعمال کریں۔ لیموں کو بھی اسی طرح کریں۔ کریم بلائی کھٹی نہ ہو، اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ گوشت کی بسانت۔ ایک کھانے کا چمچ آٹے کی پوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ کارن فلور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ دھوپ سے جھلسی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آنکھوں کی حفاظت۔ بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لیں اور اس میں برف کی ڈالیاں ڈالیں۔ اس ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ آزمودہ ہے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے قبل کیسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بھر بعد فرق دیکھیں۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور بام یا جس چیز سے بھی برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 یا 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ صاف ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سا پانی ڈال کر پینے سے بھی عام ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا لیں، چمک جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔